وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر لوگوں کے حق میں جو یہ نازل ہوا ہے قرآن، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور انکار۔ یہ آیت اس کے بعد پھر ریپیٹ ہوگی، اور یہ مضمون قرآن میں درجنوں جگہ آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ قرآن جب ان پر پڑھا گیا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا۔ کہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور پڑھنے والا سب سے ذہین ترین انسان، سب سے خوش اخلاق ترین انسان، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن اے نبی تمہاری طرف نازل کیا گیا اس سے ان کی سرکشی اور طغیانی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ سورۃ المومنون میں تو یہاں تک آگے چل کے آئے گا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو قریب ہے کہ تم پہ جھپٹ پڑے گی، اتنا ان کو غصہ آتا ہے۔ کو بتانے کے انداز میں فرق ہے، قرآن کے الفاظ کے چناؤ میں فرق ہے نہیں، بات یہ ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے نا وہ سچی بات سن نہیں سکتا۔ یہود و نصارہ کو یہ باتیں بری لگتی تھی کہ قرآن حکیم ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہے انہی کی کتابوں کی روشنی میں، انہی کے پیغمبروں کی تعلیمات کی روشنی میں، اور یہ غلطیاں ہائی لائٹ کرنے والا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، مخالف کوئی نہیں سنتا۔ چلے ہمارے نبی تو بنو اسماعیل میں سے تھے، بنو اسرائیل میں عیسیٰ ابن مریم آئے ہیں، علماء یہود نے ان کی بھی بات نہیں سنی، ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے۔ یروشلم میں جب وہ بیت المقدس کے اندر جا کے انہوں نے علماء یہود کو جب دعوت دینی شروع کی، ایک 25 سال کا لڑکا جس کی شادی بھی نہیں ہوئی، جوان آدمی 70-80 سال کے بڑے بڑے بزرگان دین اور بوڑھوں کے سامنے یہ آ کے کہے کہ تم لوگ تورات کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہو، حرام خور ہو، انبیاء کی تعلیمات کو تم نے بگاڑ دیا، تو وہ اس کو پیغمبر کے طور پہ نہیں لے رہے، ایک نوجوان کی شکل میں ایک بچے کے طور پر لے رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو منصب اس بندے کا ہے، تو وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ یہی ہمارے نبی کے کیس میں ہوا، اللہ تعالیٰ ہمارا ضرور بڑھا دے گی ان کی سرکشی اور طغیانی اور حق سے اناد کرنا اور کفر۔ جو ہم قرآن آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، اس قرآن سے بجائے ہدایت لینے کے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، جن لوگوں کے عقائد قرآن کے مطابق نہیں ہوتے نا، آپ ان کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھے نا تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی نعرہ لگا رہا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، اور آپ اس کے سامنے کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے قرآن پڑھ دیا ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اب کیا یہ آیت پڑھنے والے کے ایمان کا حصہ تھی؟ صرف اس کے ایمان کا حصہ نہیں تھی جس کو سنائی جا رہی تھی؟ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس وقت یہ حال ہے، اس سے بڑا مسلمانوں کی قسم پرسی کیا ہوگی کہ ہم کسی مسلمان کو آیت پیش کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگا دے، بزرگوں کے گستاخ ہونے کا فتویٰ نہ لگا دے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قرآن پیش کرتے ہوئے ڈرے، اس امت کا حال پھر کیا ہو؟ ہم کسی ہندو کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہوئے نہیں ڈرتے، کسی ہندو کی موجودگی میں رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے نہیں ڈرتے، مسلمان سے ڈرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ امت کس لیول کے اوپر گر چکی ہے۔ تو کسی کا غصے میں آ جانا یا بات پہ بگڑ جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو بندہ حق آواز بلند کر رہا ہے اس میں کوئی خامی ہے۔ ہماری باتیں بھی سن کے اگر کسی کو غصہ نہ آئے، غصہ آ جائے، تو آپ اس سے یہ گمان نہ کریں کہ اس کے کو بتانے میں فرق لگ گیا۔ آپ اس کو اچھے طریقے میں سمجھا دیں۔ آپ اپنی دائیں گال کے اندر شکر اور بائیں گال کے اندر شہد رکھ کے اور سر پہ چینی کا ٹوکرا اٹھا کے اتنے میٹھے بن کے کسی دربار پہ جا کے کہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں کو پکا مت کرو، قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں پہ مت بیٹھو، نہ مجاور بن کے اور نہ ڈائریکٹ قبر کے اوپر، دیکھیں آپ کا کیا اکرام مسلم وہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ بات نہیں مانی۔ تو یہ شروع سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ اگر وقت کے پیغمبروں کا انکار ہوا ہے تو پھر پیغمبروں کے منہج کے مطابق جو بندہ بھی وہ بات کرے گا تو سر اس کے اجتماع میں پھر 16 لاکھ بندے نہیں جمع ہوں گے، وہ 78 کا اجتماع ہوگا،
نوح علیہ السلام والا. اب یہ جو اس امت کے اندر اتنی بڑے لیول کی تبدیلی کے لاکھوں لوگ کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئے. اگلے انبیاء تو صرف تھوڑی دیر کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور 70,000 صحابہ حضرت موسیٰ کے مرتد ہو گئے، بت پرست ہو گئے، ایک بچڑے کی عبادت کر کے. دنیا سے نہیں گئے بھی موسیٰ علیہ السلام، بتا کے گئے کہ میں 40 دن بعد آ رہا ہوں. پیچھے ان کے ساتھیوں نے کام ڈال دیا، حتیٰ کہ ان کی توبہ قبول ہوئی جب ہر قبیلے والے نے ان مرتدین کو قتل کیا. اللہ نے کہا سورۃ البقرہ میں تمہاری توبہ یہ ہے کہ اپنے اپنے قبیلے کے وہ لوگ قتل کرو کہ جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا. اب یہ کوئی صحابہ کی توہین نہیں ہوگی، حضرت موسیٰ کے صحابہ تھے، 70,000 کے قریب لوگ قتل ہوئے ایک دن میں.